السلام علیکم عزیز طالب علموں، امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبۂ ترسیل عام اور صحافت کے آج کے اس ویڈیو سبق میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو میں یاد دہانی کروا دوں کہ ملک میں جس طریقے کے ناگہانی حالات پیدا ہو گئے ہیں، کرونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے، ریگولر کلاسز جو ہے وہ معطل کی گئی ہیں، اور اساتذہ اور جامعہ کی سطح پر بھی اس بات کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے سبب طلباء کا کسی طرح سے تعلیمی نقصان نہ ہو۔ اسی مقصد سے خاص طور پر طلباء کے لیے یہ ویڈیو اسباق بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر پر رہتے ہوئے بھی اپنے نصاب سے جڑے ہوئے رہیں اور اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ اور جس طریقے سے امید کی جا رہی ہے کہ اگر لاک ڈاؤن میں اور اضافہ نہیں ہوتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ ہمارے امتحانات بھی ہوں گے، سیمسٹر کے جو امتحانات وہ امتحانات بھی ہوں گے۔ یہ تو تھی ابتدائی مختصر سی بات چیت۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹ آتا ہوں۔ میرا آج کے اس سبق کا موضوع ہے کہ صحافت برائے صحت اور سوشل میڈیا۔ عزیز طالب علموں، یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا کا جس قدر بڑے پیمانے پر عام عوام اور خواص کے ساتھ ساتھ طلباء برادری میں بھی استعمال بڑھا ہے، اس سے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک ایسے پس منظر میں کہ جنگ عظیم دوم کے بعد سے ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جب دنیا بھر میں اس طرح کے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے، اور جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، بڑی سپر پاور جو ممالک تھے، وہ بھی آج پریشان ہیں۔ اور اگر ہم آج کی خبروں کے پس منظر میں بات کریں تو جو دنیا کا یہ قطبی نظام میں جو سب سے بڑا سپر پاور تھا امریکہ، وہ بھی آج اس کرونا وائرس کے سبب ہونے والی بیماری سے پریشان ہیں۔ اور ابھی تک کی جو تازہ ترین اطلاعات ہے اس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے بعض ذرائع سے کہ اب تک جو سب سے زیادہ مریض جن کی تشخیص ہوئی ہے، جو کرونا مرض سے متاثر ہیں، ان کی تعداد سب سے زیادہ ملک امریکہ میں ہی بتائی جا رہی ہے۔ تو کیا ترقی پذیر ہندوستان جیسا ترقی پذیر ملک، کیا افریقہ کے پسماندہ ممالک، اور کیا تیسری دنیا کے ممالک، کیا یورپ، ہر کوئی اس کرونا مرض کے پھیلاؤ سے پریشان ہیں۔ چائنا سے یہ شروع ہوا تھا اور اس وقت ابتدا میں بہت سارے لوگوں نے اس مرض سے متعلق مناسب توجہ نہیں دی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ مرض پھیلتا گیا۔ خود جو سب سے زیادہ جو مریضوں کی ایک تعداد جو سامنے آئی تھی ہمارے ملک ہندوستان میں بھی، وہ راجستھان سے آئی تھی، جہاں پر ابتدا میں اٹلی سے تعلق رکھنے والے جو ٹورسٹ تھے، جو سیاح تھے، وہ ان کی بڑی تعداد کو کرونا کے علامات کے پتہ چلنے پر جو ہے سو ان کا ٹیسٹ کیا گیا تھا، اور پھر ان کے کرونا میں مبتلا ہونے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اب جو ہمارا موضوع ہے کہ سوشل میڈیا دراصل یہ دیکھیے، سوشل میڈیا پر بظاہر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ نگرانی ضرور کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے، اور یہ ضروری بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر سماجی عناصر، ملک دشمن عناصر اس سوشل میڈیا کا غلط استعمال کریں۔ اس کے لیے نگرانی کا بھی باضابطہ جو سسٹم ہے۔ اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد سے جس طریقے سے جس بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ملک کی بیشتر ریاستوں میں وہاں کی جو سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں اور جو پولیس ہے، ان لوگوں نے ایسے تمام افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے، اور کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے، جو غلط خبریں ترسیل کرتے ہیں، غلط خبریں دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور خاص طور پر جو مختلف گروپس ہیں واٹس ایپ کے، ان کے جو ذمہ داران ہیں، ایڈمنس ہیں، ان کو بھی باضابطہ طور پر وارننگ دی گئی ہے کہ اگر وہ کوئی اطلاع بغیر تصدیق کے، غیر مصدقہ اطلاع آگے پھیلاتے ہیں، یا ان کے گروپ میں کوئی گروپ کا ممبر بھی اگر کوئی غیر مصدقہ اطلاع ترسیل کرتا ہے، غیر مصدقہ اطلاعات دوسروں تک پہنچاتا ہے، تب بھی ان سے باز پرس ہوگی، باضابطہ طور پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ دیکھیے، سوشل میڈیا کا جہاں تک صحت مند استعمال ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ
ایک ویڈیو جو میں نے بھی شیئر کیا تھا اپنے دوست احباب کے ساتھ، وہ تھا ایک خاتون کا تھا جس نے ٹک ٹاک کے ذریعے سے نالا سپارہ، جو ممبئی کا ایک بہت بڑا سلم ایریا ہے، وہاں کی رہنے والی یہ خاتون جو بیوہ ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لاک ڈاؤن کے سبب وہ بھی پریشان تھی۔ عام دنوں میں وہ خاتون ادرک لہسن جو چھیلنے کا کام ہوتا ہے وہ کام کر اپنے لیے گزارے کے پیسے جمع کرتی تھی، لیکن جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تو اس کو وہ جو لہسن چھیلنے کا جو کام ہے وہ کام بھی نہیں مل رہا، اس وجہ سے وہ پریشان تھی۔ تو اس خاتون نے کیا کیا کہ ایک ویڈیو بنایا ہے کہ لاک ڈاؤن کے سبب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر میں راشن کے لیے جو سو مسئلہ ہو گیا ہے، تو وہ اپنے اس میسج کے ذریعے اس نے اپیل کی تھی کہ اگر کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے تو وہ اس کو راشن پانی پہنچائے۔ اور پھر ایک ہی دن میں ہوا ایسا کہ اس خاتون تک نامعلوم مخیر حضرات نے راشن پانی اس کے اپنا جو کچھ ایڈریس اس نے بتایا تھا وہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، ایسے کئی واقعات سامنے آئے ہیں جہاں پر لوگ پریشانی کے حالت میں جب وہ اپنے گھروں میں بند ہیں، باہر نکل رہے ہیں تو پولیس ان کا استقبال کر رہی ہے، پولیس کے ڈنڈے ان کو پڑ رہے ہیں، کاروبار کمانے کے جو ذرائع ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، اور جن کے لیے مستقل ذریعہ آمدنی نہیں ہے وہ ان حالت میں بڑے پریشان ہیں۔ تو انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے، سوشل میڈیا کی مدد سے انہوں نے جو ہے سو اپیل کی کہ بھئی وہ اس وقت جو ہے سو اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، وہ اپنے کھانے پینے کی ضروریات کو لے کر پریشان ہے۔ تو ان کی اس اپیل کا بڑا مثبت اثر بھی ہوا ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں، جو فلاحی ادارے ہیں، جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں، انہوں نے ان تک راشن پانی پہنچانے کے لیے بھی اقدامات کیے اور راشن پانی ان تک پہنچا بھی ہے۔ جس نالا سپارہ کی جس خاتون کا میں ذکر کر رہا تھا، وہ خاتون پھر اگلے ہی دن ایک اور ویڈیو بناتی ہے اور اس میں شکریہ ادا کرتی ہے کہ ان لوگوں کا جن کو وہ جانتی نہیں، لیکن جنہوں نے اس کے ٹک ٹاک کے ویڈیو کو دیکھ کر اس تک جیسا راشن پانی پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ تو اس مثال سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر سوشل میڈیا کا مفید مقاصد کے لیے، بھلائی کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر سمجھیے کہ دوسرا کوئی ہتھیار آپ کے پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسے ہی سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا سکتا ہے لوگوں میں صحت کے متعلق بیداری کے لیے، شعور کی بیداری کے لیے، صحیح معلومات پہنچانے کے لیے، غلط جو توہم پرستی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے بعض بیماریوں کو لے کر کے، اس سے بچاؤ کے لیے بھی اس سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور دیکھیے اس چیز میں کہ چونکہ سوشل میڈیا میں، جیسے اگر میں فیس بک کی مثال دوں تو فیس بک کا اگر کسی کا صفحہ ہے تو سمجھیے کہ وہ خود اس اپنے صفحے کا، اپنے اس نیوز چینل کا، چونکہ اب فیس بک پر آپ نہ صرف اپنا مواد پیش کر سکتے ہیں، ٹائپ شدہ مواد، بلکہ آپ اپنے ویڈیوز کو بھی پیش کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ بالکل لائیو دے سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ٹیلی ویژن پروگراموں پر جو لائیو پروگرام پیش ہوتا ہے اس طریقے سے لائیو آپ ویڈیو پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ سہولت فیس بک پر موجود ہے۔ اس پس منظر میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی فیس بک کا صفحہ ہے تو آپ اس فیس بک کے صفحے کے ایڈیٹر ہیں، آپ اس فیس بک کے نیوز چینل کے، جو کہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کے آپ مالک ہیں، مختار ہیں، آپ جو چاہیں اس پر مواد پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں کیا ہے کہ چونکہ ہر فرد میڈیا کے لیے تربیت یافتہ نہیں ہوتا، اس کی ایک ذمہ داری ہوتی، وہ سارے ذرائع، وہ سارے ٹول جس کے ذریعے سے بیک وقت کئی ہزار لوگوں تک اپنی بات پہنچائی جا سکتی ہے، وہ ماس کمیونیکیشن کے ٹولز ہیں، ذرائع ابلاغ ہیں۔ تو اس پس منظر میں سابقہ جو ہمارے پریس کونسل آف انڈیا کے چیئرمین تھے مارکنڈے کٹ، جو انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ صحافت کے میدان میں کام کرنے کے لیے کچھ عقل ترین قابلیت کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی میں یہ مانتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے صحت مند استعمال کو یقینی بنانے کے لیے بھی جس طریقے سے بڑے پیمانے پر کچھ نادان لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو وہ بڑی جو تشویش کی بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے حکومت اور حکومت کی جو نگرانی کرنے والے ادارے ہیں ان کو اس بات پر مجبور ہونا پڑے کہ وہ سوشل میڈیا کو بھی حکومت کے کسی کنٹرول کرنے والی ایجنسی کے ماتحت جو سو اس کو کر دے۔ تو اس کے جہاں تک جو اس کے صحت مند استعمالات ہیں، جو اس کے مفید استعمالات ہیں، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی کئی مثالیں ہیں جہاں پر سوشل میڈیا کا استعمال سماج کے لیے، افراد کے لیے سود مند ثابت ہوا ہے۔ اگر ہم صحت کے متعلق، جیسے اگر ہم کرونا مرض کی ہی مثال لیں تو اسی سوشل میڈیا پر کسی نے حالانکہ اس کی باضابطہ طور پر نہ کسی سرکاری ادارے نے تصدیق کی ہے، نہ کوئی عالمی ادارے صحت نے اس حوالے سے کوئی بات کہی ہے، نہ کوئی سائنسی تحقیقی ادارہ نے اس بات کی کہی، لیکن کسی نے کہیں پر جو ہے سو یہ بات سوشل میڈیا پر چلا دی
क्या बात चला दी? ये बात चला दी कि भाई जो अखबारात हम घरों में ख़रीद रहे हैं, उन अखबारात के ज़रिए से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। यानी अगर अखबार की प्रिंटिंग के मरहले में कोई ऐसा शख्स उसमें शामिल हो, उस प्रोसेस में, जो कोरोना वायरस का मुतासिरा है, या फिर अखबार की तक़सीम में जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो अगर कोरोना से मुतासिर हैं, या अखबार जो आपके घर तक पहुंचाने वाले हैं वो अगर उससे मुतासिर है, तो वो अखबारात आपके घरों में कोरोना वायरस पहुँचने के समय नतीजे में हुआ गया कि बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में जो है अखबार मंगवाना बंद कर दिया। तो आप देखिए उसके नतीजे में बड़े बड़े अखबारात को जो है माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एक तो पहली चीज़, अखबारात के लिए जो है ये लॉकडाउन के दौरान इश्तिहारात बंद है, और दूसरे जब इस तरह की बातें जो है आवाम में गश्त करेंगी तो आवाम में एक ये भी रुझान है कि भाई बिला किसी तस्दीक न सिर्फ उसको जो है आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, बल्कि उस पर कहीं ना कहीं यकीन भी करने लगते हैं। नतीजे में होता है कि अखबारात की जो तरसील होती है घरों तक, जो है अखबार लोगों ने जो है अखबार अपने घर मंगवाना बंद कर दिया। तो ये मसाइल हैं जहाँ पर ज़रा सी जो गैर ज़िम्मेदाराना हरकत जो होती है किसी एक फ़र्द की जानिब से भी अगर वो की जाए, तो उस हरकत की किस तरीके से जो है बुरे नताइज निकलते हैं, ये उसकी मिसाल थी। ऐसे ही कि आपका एक छोटा सा वीडियो हो सकता है जो आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा बहुत दूर तक बहुत दूरस नताइज उसके निकल सकते हैं। ऐसी और भी मिसालें हैं जहाँ पर चंद अफराद ने, जो कोरोना वायरस के पस मंज़र में अगर हम बात करें, तो लोगों ने कोशिश की कि किस तरीके से उसका सेहतमंद इस्तेमाल हो, और उसके ज़रिए से उन्होंने जो है सो ये अगर शहर हैदराबाद की हम बात करें तो शहर हैदराबाद में फ़ेसबुक पर एक पेज चलाया जाता है, फ़ेसबुक का एक सफ़ा है आज़ाद रिपोर्टर अबू अयमल के नाम से। तो उनकी भी ये मिसाल है कि अब फ़िलहाल साल 2020 में उनका किसी प्रिंट मीडिया के किसी बड़े इदारे से उनका ताल्लुक़ नहीं, किसी टेलीविज़न चैनल के लिए वो काम नहीं करते, बल्कि उनकी सारी जो पहचान है वो पहचान अपने फ़ेसबुक के सफ़े से ही है। लेकिन अपने उस फेसबुक के सफ़े का उन्होंने इस कदर मौसर इस्तेमाल किया है कि आज उनके उस फेसबुक के जो लाइक्स हैं वो लाखों में पहुंच चुके हैं। और आलम यह है कि वो अपने जो उनके जो लाइक करने वाले हैं, उनके जो सब्सक्राइबर हैं, उनके फेसबुक के सफ़े को जो लोग मुशाहिदा करने वाले हैं, उनके ताउन से आज वो इस पोजीशन में है कि कोरोना वायरस के दौरान भी वो ज़रूरतमंदों को अशियाए ज़रूरियाँ पहुंचा रहे हैं। ये एक मिसाल है कि किस तरीके से और उस फेसबुक पेज के जो सोशल मीडिया में शुमार होता है उसके कामयाबी के मैं आपको ये भी दूँ कि उनके सफ़े पर, उनके फेसबुक पेज पर लोग चाहते हैं मुख्तलिफ उनकी जो मसनूआत हैं वो मसनूआत का इश्तिहार दें। एक ऐसे पस मंज़र में जब अखबारात को इश्तिहारात नहीं मिल रहे हैं, बड़े बड़े अखबारात को, आप देखिएगा कि जो है सो जो आज़ाद रिपोर्टर अबू अयमल का जो फेसबुक का सफ़ा है, उस फेसबुक के सफ़े पर इश्तिहार में जो इस बात का सबूत है कि आप सोशल मीडिया का सेहतमंदाना ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और ये इस्तेमाल न सिर्फ आवाम के बड़े तबके को जो है सहूलत पहुँचाने का एक बड़ा ज़रिया साबित हो सकता है, बल्कि आप इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए लोगों की भलाई के काम भी कर सकते हैं, लोगों तक राहत रसानी का काम भी कर सकते हैं, लोगों तक मुसद्दक़ा इत्तलात भी पहुँचा सकते हैं, और आप इश्तिहारात के ज़रिए से आमदनी भी हासिल कर सकते हैं। तो इस टूल की अहमियत को समझना है कि अखबारात और टेलीविज़न के मुकाबले में सोशल मीडिया हर हिंदुस्तानी के जेब में, हर फ़र्द के हाथ में मौजूद है। और देखिए, बज़ाहिर ये तो जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ एक तकनीक है जिसके ज़रिए से आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, एक वसीला है जिसके ज़रिए से आप अपनी बात को पेश कर सकते हैं। इसका सेहतमंद इस्तेमाल जिस तरीके से होगा वो उस पर मुनहसिर करता है। तो हमें सहाफ़त के तलबा को भी चाहिए कि वो अपना सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, अपनी सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ज़रिए से अपनी पहचान ज़बान तालिब इल्मी से ही बनाएं। और ये वो टूल है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आज के सबक को हम थोड़ा सा तवील भी होगा यहीं पर ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज के इस सबक में आपने सोशल मीडिया और सहाफ़त बराए सेहत के हवाले से जाना होगा। इसी सवाल पर आज आप जवाब तैयार कीजिएगा। बेहद शुक्रिया। उम्मीद के अगले सबक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।